نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 33ویں لیکچر میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے اشعار کی طرف اور اپنے موضوع کی طرف۔ توجہ سے آپ وائٹ بورڈ کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رحم خواہی رحم کن بر اشک بار، رحم خواہی رحم کن بر اشک بار، رحم خواہی بر ضعیفاں رحمت آر۔ یہ پہلا شعر مثنوی کا ہے، چونکہ اسی سے ریلیٹڈ دو اشعار مجھے ملے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، تو یہ اگلے دو اشعار یہ مثنوی کے نہیں بلکہ یہ شیخ سعدی کے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حاصل نہ شود رضائے سلطان تا خاطر بندگاں نہ جوئی، خواہی کہ خدائے بر تو بخشد با خلق خدائے کن نہ کوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ جو شعر لکھا ہے، پہلے ہم اسی کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رحم خواہی رحم کن بر اشک بار۔ رحم کا معنی رحم کرنا یا معاف کر دینا، رحم کرنا یا معاف کر دینا۔ خواہی یہ خاصتاً مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ خاصتاً کا معنی ہے چاہنا، اور اس سے خواہد فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے۔ اس کی گردان جو ہوگی خواہد خواہند خواہی خواہید خواہم خواہیم۔ تو خواہی کا معنی ہے تو چاہے یا تو چاہتا ہے یا تو چاہے گا۔ رحم خواہی یعنی تو رحم چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے۔ رحم کن تو پھر کیا کر، رحم کر یعنی معاف کر۔ اگر تو اپنے لیے رحم چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تجھے بخش دے، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، تو پہلے تو خود رحم کر۔ کس پر؟ بر اشک بار، رونے والوں پر، گریہ کرنے والوں پر، بکا کرنے والوں پر، جو آبدیدہ ہو کر تیرے پاس معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، جو تیرے پاس آ جاتے ہیں، اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے ہیں، تو پہلے تو خود ان کو معاف کر، ان پر رحم کر، ان کو معاف کر، ان کی غلطی کو درگزر کر، تو پھر تو یہ اللہ سے معافی کی طلب رکھ۔ رحم خواہی اگر تو رحم چاہتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تجھے بخش دے، اللہ تجھے معاف کر دے، رحم کن تو پہلے تو خود رحم کر، پہلے تو خود معاف کر، لوگوں کو معاف کر، اللہ کی مخلوق کو معاف کر۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پہلے خود معاف کرنے والا بن، پھر اللہ سے معافی کا طلبگار بن۔ رحم خواہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحم خواہی اگر تو رحم چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، رحم کن بر اشک بار، تو آبدیدہ ہو کر معافی طلب کرنے والوں پر پہلے خود رحم کر، ان کو پہلے خود معاف کر، پھر تو معافی کی امید رکھ، پھر تو اللہ سے معافی کی اور رحم کی اور بخشش کی امید رکھ۔ تو امید ہے کہ پہلا مصرع آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں دوسرے مصرع کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مصرع میں آپ فرماتے ہیں رحم خواہی بر ضعیفاں رحمت آر۔ اگر تو رحمت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے، بر ضعیفاں رحمت آر، تو پہلے خود کمزوروں پر تو رحم کر۔ ضعیف کی جمع ہے ضعیفاں، بر ضعیفاں، بر کا معنی پر۔ رحم خواہی اگر تو اپنے لیے رحم چاہتا ہے، اپنے لیے معافی اور بخشش چاہتا ہے اور اپنے لیے بخشش اور معافی کا طلبگار ہے، بر ضعیفاں رحمت آر، تو پہلے تو خود کمزوروں پر، مسکینوں پر، عاجزوں پر پہلے تو خود رحم کر، ان کی غلطی کو، ان کے قصور کو پہلے تو خود معاف کر، ان کے گناہ کو پہلے تو
خود معاف کر، ان سے اگر کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے تو پہلے تو خود ان کمزوروں کو معاف کر، ان مسکینوں کو معاف کر۔ جب تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے گا اور اپنے دل میں وسعت پیدا کرے گا اور ان کو معاف کرے گا تو پھر تو خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا امیدوار بن۔ اگر تو لوگوں کو معاف نہیں کرتا تو پھر تیرے اوپر بھی کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا۔ حدیث پاک یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص کہ تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، ان کی غلطی کو، ان کے قصور کو، ان کی خطا کو معاف کر دیا کرو، اپنے دل میں وسعت پیدا کرو، ان کو معاف کر دیا کرو تو آسمان والا یعنی رب العالمین بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، چونکہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ تھا، اسی موضوع کے متعلق تھا، اس لیے یہ اشعار بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں حاصل نہ شود رضائے سلطان تا خاطر بندگان نہ جوئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حاصل نہ شود، حاصل نہیں ہوتی، نہ شود یہ شدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے۔ حاصل نہ شود حاصل نہیں ہوتی، کیا حاصل نہیں ہوتی؟ رضائے سلطان، سلطان کی رضا، سلطان کی، بادشاہ کی، آقا کی، مالک کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ کب نہیں حاصل ہوتی؟ تا خاطر بندگانہ جوئی، تا خاطر بندگانہ جوئی، خاطر کا معنی دل، تو خاطر کا تعلق اس نجوئی کے ساتھ ہے۔ تا نجوئی خاطر بندگاہ، اس کو یوں سمجھ لے کہ یہ ایسے ہے، تا نجوئی خاطر بندگاہ، نجوئی خاطر بندگاہ یعنی جب تک اللہ کے بندوں کی تو دل جوئی نہیں کرتا، جب تک تو اللہ کی مخلوق کی دل جوئی نہیں کرتا اس وقت تک تجھے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک تو اللہ کی مخلوق کی اس کے بندوں کی دل جوئی نہیں کرتا، ان کو معاف نہیں کرتا، ان کو مسرور نہیں کرتا، ان کو خوش نہیں کرتا، ان کو خوشی مہیا نہیں کرتا، ان کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا، تا خاطر بندگان نہ جوئی، جب تک اللہ کے بندوں کی تو خاطر نہیں کرتا، خاطر تواضع نہیں کرتا، دل جوئی نہیں کرتا، ان کو خوش نہیں کرتا، ان کو مسرور نہیں کرتا، ان کو راحت اور آرام نہیں دیتا، جب تک تو ان کی دل جوئی نہیں کرتا تب تک حاصل نہ شود رضائے سلطان، اس وقت تک آقا کی، مالک کی، اس پروردگار کی، اس بادشاہ کی تو رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلے اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کر، پھر تجھے اللہ کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی قربت اور اس کی معیت حاصل ہوگی۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں تیسرے شعر میں، خواہی کے خدائے بر تو بخشد با خلق خدائے کن نے کوئی۔ خواہی یہ آپ نے پڑھ لیا کہ یہ خاص مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ خواہی اگر تو چاہتا ہے، خواہی تو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ خدائے، کہ اللہ پاک، اللہ تعالی بر تو، تم پر، تجھ پر، بخشد بخشش فرمائے، رحم کرے، تجھے بخش دے۔ اگر تو اللہ سے بخشش چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے، تیرے اوپر رحم کرے اور معافی والا معاملہ فرمائے، با خلق خدائے، با خلق خدائے، تو خدا کی مخلوق کے ساتھ کن نے کوئی، نیکی کر، بلائی کر، احسان کر۔ کن یہ کردن مصدر سے فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کردن کا معنی ہوتا ہے کرنا اور اس سے کناد مضارع آتا ہے اور اس کی گردان جو ہوگی کناد، کنند، کنی، کنید، کنم، کنیم، تو کنی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، یا کو دور کیا تو فعل امر واحد حاضر کا صیغہ بن جائے گا، کنی سے یا کو دور کرے تو یہ رہ جائے گا کن، تو کن کا معنی ہوگا تو کر۔ با خلق خدائے،
خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تو تو کر، کیا کر؟ نیکوئی، بلائی کر، احسان کر، اچھا برتاؤ کر۔ تو جب تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، نیکی کرے گا، تو بلا شبہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش پائے گا، رحم پائے گا، اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پہلے آسانی والا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو، ان کو عطا کرو، ان پر بخشش کرو، ان کی خطا سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دیا کرو، ان کی غلطی کو معاف کر دیا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری غلطیوں پر پردہ پوشی فرمائے گا اور تمہیں بھی بروز قیامت معاف فرما دے گا۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔